شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم لاہور میں ہیں، داتا کی نگری میں، اور صبح سے قلم فاؤنڈیشن کے علامہ عبدالستار عاصم صاحب کی گرفت میں ہیں اور ابھی ہم گئے تھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، ہماری مادر علمی، جہاں سے ہم نے فلاسفی میں ایم اے کیا۔ تو اب وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے اساتذہ سے اور نئے نسل سے فلاسفی کی ملتے ہوئے شعبہ اردو میں بھی ایک کلاس میں جھانکنے کا موقع ملا۔ تو ابھی ہم حاضر ہوئے ہیں جناب الطاف حسن قریشی، ہمارے دور کے بہت ہی سینئر ایڈیٹر، صحافی۔ دیکھیے، ناصر شمیم صاحب اسکردو سے جی آ گئے، انہوں نے کہا کہ لاہور تو لاہور ہے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے وہاں اپنی لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے، ہم نے پوری کتابیں ان کو اسکردو میں بھیجی ہیں۔ ماشاء یہ اللہ، فیس بک لائیو کا ایک فائدہ ہے کہ اس سے پوری دنیا میں رابطے ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے پڑھنے والے ہیں، اردو بولنے لکھنے والے، تو ان تک بات پہنچتی ہے۔ ابھی الطاف حسن قریشی صاحب سے ہم کر رہے تھے گفتگو، ان کے خاص طور پر جو 1970 کے الیکشن کے وقت کے جو انٹرویوز ہیں، جی جی، محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے، اور سے پھر ان کا اپنا ایک انداز ہے، اسلوب ہے، جو انٹرویو جسے کر رہے ہیں اس کو مصاحبہ بھی آج کل جی جی، کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو پہلے ان کی طرف سے ان کا ایک آج کل کی زبان میں پروفائل، جی جی، اور ہمارے میں نے تھا کہ ان کا جو خاکہ اس وقت بچا جاتا تھا، اس سے ان کے انٹرویو کی اور زیادہ ایک تجسس پیدا ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں، جی کہ وہ ملک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا ہو رہے۔ منظر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں الطاف حسن قریشی صاحب کو ہمارا بھی سلام کہہ دیں۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، جی، لیجیے الطاف حسن قریشی صاحب سے مل لیں اور یہ کتابیں بھی دیکھ لیں۔ وہ ٹوٹا ہوا تارا بھی، جی مشرقی پاکستان۔ ایک بات بھی درمیان میں آپ کو دعائیں بھی نظر آئیں گی، جو ہم بوڑھوں کے لیے کتابوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ضروری ہیں۔ جی الطاف صاحب، کہ یہ بہت سے لوگ، احتشام الحق تھانوی صاحب وہ ہاشمی صاحب سے ملتے رہتے ہیں، وہ بھی لائن پر ہیں۔ اچھا، آغا اطہر سہیتو سندھ سے، اور لقمان اسد صاحب ہیں، جی جی، لیجنڈری شخصیات ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ابھی کیا معمولات آپ کے رہتے ہیں؟ آپ کے چاہنے والے سب پوچھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اب بھی کیا کہیں گے، مشق سخن جاری ہے۔ ہمارے زمانے کے جتنے لکھنے والے ہیں ان کا لکھائی بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی، صرف علی صاحب کی ذرا پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ جمیل الدین علی بہت مشکل وہ تھے۔ سیدہ رضوی ہیں کراچی سے، جی جی، وہ بھی منظر نقوی صاحب کریں، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ظفر بلے صاحب ہیں، جی، یہ فخر الدین بلے ان کے صاحبزادے، اچھا، ہاں، بہت ہی ان کا خاندان جو ہے بہت ہی ادبی خاندان ہے۔ پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے ہمارے مانام اطراف کے نمائندے بھی ہیں، اور یہ وہاں ریڈیو پاکستان سے بھی صدا کاری کرتے ہیں۔ منظوم ولایتی، محترم قریشی صاحب کو ہمارا سلام اور نیک تمنائیں، ان کے رشات قلم کا راکم کاری ہوں۔ یہ قم ایران سے ہیں، اس وقت وہاں ہیں یہ۔
جنید فریدی یہ کراچی سے، اور لقمان اسد صاحب بھی کہہ رہے ہیں الطاف حسن قریشی صاحب کی خدمت میں، محترم شام صاحب کی خدمت میں سلام محبت سلام تحسین۔ جی ہاں، الطاف قریشی صاحب بھی آپ کو سلام جواباً کہہ رہے ہیں۔ ناصر شمیم صاحب اسکردو سے کہہ رہے ہیں کتاب بھی آخر ایک دوا ہے۔ طالب نقوی صاحب یہ یہیں سے لاہور سے، ظفر بلے جو ہیں وہ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور کی خدمت میں صاحب یہ کراچی میں ہوتے ہیں ظفر بلے، اور ان کی بہت یہ یادیں تازہ کرتے رہتے ہیں۔ جی ابھی کون سی کتاب آپ کی ہے قریشی صاحب، زیر طبع یا زیر تصنیف؟ جی وہ ہے ابھی تو آئی ہے، میں نے آئین بنتے دیکھا۔ جی ہاں، اس کا بہت تذکرہ ہے اخبارات میں بھی۔ جی جی اور کتنے عرصے میں مکمل ہوئی ہے آئین بنتے دیکھا؟ 2 سال۔ تو کتنا اس میں آپ نے عرصہ جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا ہے؟ یہ پورے پاکستان بننے تک کا اس پہ آتا ہے، انگریزوں کے آلے سے لے کر ان کے جالے تک کا آتا ہے۔ آغا اتھر شاہیتو کہہ رہے ہیں الطاف حسن قریشی صاحب کا جنگ میں کالم پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ ہیں ضلع خیر پور میرس اچھا، سندھ سے۔ ماشاء اللہ، اچھا میرا سر، سلام کہیے گا۔ ہاں سلام کہہ رہے ہیں آغا صاحب۔ سرور عادل یہ نوجوان ہیں نوشکی سے، اچھا بلوچستان سے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بابر علی برق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ شہرنی نے بتایا حسام حق، سام الحق، یہ ہمارے بہت بائیں بازو کے بڑے لیڈر ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔ تو یہ آئین بنتے دیکھا، اس سے پہلے جو ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا، جی ہاں، اس کی بھی بڑی اچھی اب تک وہ جی آئی ہے۔ لقمان اسد کہہ رہے ہیں آپ اکابرین کی بے پناہ محبتیں اثاثہ زیست ہیں محترم المقام سر۔ پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے، اللہ تعالیٰ آپ سینئر قابل احترام اساتذہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محترم الطاف قریشی صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، میرے لیے اعزاز ہے۔ سرور عادل نوشکی سے کہہ رہے ہیں سر جی امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، میری سلام ان صاحب کو اور ہمارے پورے بلوچستان کے بارے میں بھی آپ لوگ کچھ احوال دیں۔ ہاں ہاں، دینا چاہیے۔ جی جی بالکل، نہیں ہم تو کافی لکھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی بہت لکھا ہے، اور بلوچستان ظاہر ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی حساس علاقہ ہے، سرداروں کی وجہ سے بھی، پھر جو ہندوستان کے جی ہاں، وہ 8 کونسل خانے ہیں جو جی ہاں، بالکل، وہ جی بہت زیادہ، چاروں طرف، پھر طالبان نے بھی کچھ زیادہ انڈیا سے ہی جی ہاں، کچھ شغف کا محبت کا اظہار کیا۔ چاہیے محمد علی محمدی صاحب ہیں پنو عاقل سے، اچھا، یہ جماعت اسلامی کے لیے بہت ان کا وہاں لکھنے پڑھنے کا بھی کام ہے۔ اور طالب نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ یہیں سے لاہور سے ہے۔ لاہور سے، ماشاء اللہ آپ دونوں صاحبان کی خدمت میں بصد ادب سلام کہتا ہوں، دل خوش ہو گیا قریشی صاحب کو دیکھ کر، لڑکپن کے زمانے سے اردو ڈائجسٹ کا مطالعہ شروع کیا تھا، قریشی صاحب محب الوطنی کا پیکر ہیں، اللہ آپ دونوں قابل احترام بزرگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ آمین۔ اردو ڈائجسٹ کا آئیڈیا کہاں سے آپ کے پاس آیا تھا کہ بالکل ہی ایک نیا تھا؟ کوئی سیاسی رسالے نکلتے تھے، چٹان، قندیل، پھر اور یہ تو اردو ڈائجسٹ کا ایسا تصور نہیں تھا اس وقت یہ ڈائجسٹوں کا، آپ کے اس کے بعد ہی یہ سارے شروع ہوئے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اب بس وہ کئی دفعہ لکھا بھی ہے، جی دراصل وہ ہمارے دوست تھے ظفر اللہ صاحب، جی جی وہ تسلیم میں وہ کام کرتے تھے،
اور میرے بڑے بھائی بھی کبھی کبھی اعجاز صاحب تسنیم میں جی چلے جاتے تھے، تو پھر وہ ماشاء اللہ لگ گیا، تسنیم بند ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس آئے. اس وقت ہم ایک کالج چلا رہے تھے یہاں لاہور میں، جی تو وہ آئے، انہوں نے کہا جی میں ایک منصوبہ لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں مل کر اس پر کام کریں. ہم نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ریڈرز ڈائجسٹ کی طرح سے ایک اردو میں ایک رسالہ ماشاء اللہ. اردو ڈائجسٹ کے نام سے آنا چاہیے. تو میں نے کہا یار ہمیں تو کچھ تجربہ نہیں ہے، صحافت ہمیں آتی نہیں ہے، تو ہم یہ کام کیسے سنبھالیں گے. خیر پورا پھر 5-6 مہینے ڈسکشن ہوتا نہیں، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آئیڈیا اچھا ہے اور اگر یہ چل گیا تجربہ تو کر لینا چاہیے. چنانچہ پھر ہم میدان میں اتر آئے. چلیے دیکھیے یہ پنو عاقل سے جی محمدی صاحب کے بھائی ہیں، شہاب الدین محمدی، اچھا محمد یہ صاحب، سابق جج ہیں. اچھا اچھا یہ بھی اس وقت یہ ہمارے ساتھ. محمد علی وہ بھی تو ہے نا جن کے بھائی بڑے سکھر میں بھی تھے، حیدرآباد میں بھی. اچھا نہیں یہ ابھی ہمارے میں اطراف سے عبد المعز ہیں، اچھا اور وہ بھی اس وقت ہیں عین، اور انس خان، اچھا یہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے اچھا ہیں، اور یہ ماشاء اللہ اس کے باجوڑ کے رہنے والے ہیں. اچھا ماشاء یہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. سلام کہیے. السلام آپ سب کو. الطاف حسن قریشی صاحب سلام کر رہے ہیں. بہت ہی آپ خوش قسمت ہیں کہ اکرام الحق سرشار صاحب، یہ چیچا وطنی میں. اچھا ماشاء اللہ. صدیق احمد فاروق صاحب اچھا بلوچستان چمن سے. چبل سے. اچھا ہاں دونوں کے سلامتی کی دعائیں. محمد نواز ارائیں. اچھا اچھا شاہد نواز صاحب ہیں ہمارے جھنگ کے، اچھا مگر اس وقت یہ دبئی میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جب کرتا ہوں تو اس سے یہ خوشی ہوتی کہ اس طرح سے سب لوگ ایک مل جاتے ہیں. کہکشاں. ہاں اب یہ محمد لعیق شہرت حسین ہیں، جی یہ کراچی میں، لیکن یہ مشرقی پاکستان سے اچھا. جو ہے، تو یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں محصورین کے لیے. اب تو کوشش کامیاب ہو سکتی جی ہے. ہاں اب اچھا ماحول ہے وہاں. جی ہاں جی ہاں. شہاب الدین محمدی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک قریشی صاحب کو صحت کاملہ شکریہ عطا فرمائے. شبیر علی صاحب ہمارے کراچی سے. صالحہ عزیز یہ ٹوٹ میں بچوں کے لیے لکھتی رہی ہمارے لیے. اچھا ماشاء اللہ. محمد علی محمدی کہہ رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ 1972 میں سندھ کے دورے میں حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانہ سکھر کے دورے میں ساتھ رہے. اس وقت میں طالب علم تھا میڈیکل کالج میں. الطاف حسین صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. رمضان خالد لودھراں سے. اچھا ماشاء اللہ. شبیر علی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں عظیم ہستیوں کو سلام. دیکھیے یہ کافروں نے ایجاد کی ہیں یہ چیزیں، مگر ہم مسلمانوں کے کام آ رہی ہیں. جی ہاں. تو یہ شہلا قادری یہ جنگ میں کراچی میں ہوتی ہیں، اچھا وہ بھی جی جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے ضمیر بھٹی صاحب، جن کو صبح سے ہم تنگ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ لے رہے ہیں ہمارے پورا ایکان صاحب، ایکان صاحب الطاف حسن قریشی صاحب کے پوتے، اور علامہ عبدالستار عاصم صاحب قلم فاؤنڈیشن، اور یہ ہماری بیگم یہ کراچی سے ساتھ آئی ہیں ہمارے. شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ریڈیو پاکستان سے زیادہ ان کا واسطہ رہا. انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے. سرور عادل صاحب کہہ رہے ہیں قریشی صاحب جب فرصت ملے تو بلوچستان آیا کرو، خاص کر نوشکی شاعروں کے گھڑے بروہی شاعر بلوچی اردو شاعر آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ. اچھا شاہد کے عباسی یہ آسٹریلیا سے ہیں. یہ اچھا علاؤدین عباسی ہوتے تھے بہت لیفٹ کے، ان کے بیٹے یہ وہاں چلے گئے آسٹریلیا. اچھا ماشاء اللہ. اور اکرام الحق سرشار صاحب یہ چیچا وطنی میں جی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ دونوں شخصیات قابل رشک ہیں،
اردو ڈائجسٹ چٹان ہم نے مستقل لگوائے ہوئے تھے. محمود شاہ اور قریشی صاحب، ہم آپ کے مداح اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. آمین. وارث علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. یہ چٹان کا آپ نے ذکر کیا جی جی تو یہ علامہ صاحب نے جو ہے یہ شورش کاشمیری ان کے طویل انٹرویو کی کتاب ایک شائع کی ہے. شاید کہ عباسی صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم. ماشاء اللہ. کہ یہ فیس بک لائیو کا ایک یہ ہے کہ بھی کتنے لوگوں سے آپ کی پوری دنیا میں ایک دم رابطہ ہو گیا ہے. اور سب یہ جتنے لوگ ہیں سب پڑھے لکھے، کتابیں پڑھتے ہیں. ہمارا مانا ماتراف ان کو پی ڈی ایف بھیجتے ہیں سب کو، اس پہ وہ پھر اپنے تبصرے بھی کرتے ہیں. اچھا، یوٹیوب کی نسبت مجھے یہ اس لیے کانسیپٹ اچھا لگتا ہے کہ اس پر ساتھ ساتھ آ رہا ہے تو میں انہیں جواب بھی دے رہا ہوں. خط بھی آ جاتے ہیں. زبیر میمن صاحب حکومت سندھ کے سینئر انفارمیشن آفیسر ہیں. ابھی زبیر میمن صاحب کس وزیر کے ساتھ ہیں؟ جو تسنیم کوثر جو کل وہاں تھی وہ بھی آداب کہہ رہی ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ اس سے یہ تو ہے کہ بھی آپ کو تازہ ترین اطلاعات مل جاتی ہیں. ان کو بھی ہم تازہ ترین بتا دیتے ہیں کون سی کتاب آئی ہے. اور یہ چلیے بس میرا خیال اب اجازت چاہیں ورنہ تو یہ لوگ آتے رہیں گے. اچھا چلیے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلے آپ بتائیں کچھ. علامہ صاحب کتنی کتابیں چھاپ چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جناب شام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شام صاحب لاہور تشریف لائے اور لاہور کو انہوں نے سونے سے قیمتی کر دیا، اور اب ہم انہیں جانے نہیں دیں گے. تو سر کتابیں تو ہم نے یعنی ہزاروں کتابیں ہم نے پرنٹ کی، ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ وہ ہلنے نہیں دیتی، جس طرح ٹوٹا ہوا تارا مشرقی پاکستان. یہ اتنی اہم کتاب ہے، خصوصاً یہ بلوچستان کا جو آج کل ایشو جو چل رہا ہے. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بلوچستان کے جو نمائندگان ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں یا سیاسی ہے یا مذہبی جماعتیں ہیں یا سماجی ہیں، ان کی کریم کو، ان کو ہیڈ کو، جو ہمارے پاور والے لوگ ہیں ان سے ڈائلاگ کی جائے، اور دنیا میں ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے. کہ مشتاق خرادی صاحب ہیں ہمارے ہر پروگرام میں آتے ہیں. ماشاءاللہ. طیب احمد صاحب کہہ رہے ہیں دونوں عظیم انسانوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. امجد حسین صاحب یہ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں. ضیاء اللہ مروت یہ پشاور سے، ہاں یہ آپ بتائیں گے. ہاں ضیاء اللہ مروت صاحب کس شہر سے اس وقت آپ ہیں؟ تو جی بتائیں صاحب کتاب. تو وہ ٹوٹا ہوا تارا جو مشرقی پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں ریسرچ ہونی چاہیے، اور یہ اساتذہ کرام اور والدین کے لیے اور پاکستان میں جتنے تھنک ٹینک ہیں ان کو بھی ضرور پڑھنی چاہیے. یہی کتاب امریکہ کے ایک ادارے نے وہ ہم سے لی، بلکہ بتایا گیا کہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے. ایک شاہد اقبال کامران، یہ پاکستان ٹیلی ویژن میں رہے ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. شکیل جعفری صاحب شاعر بھی ہیں کراچی کے اور اخبار کے ایڈیٹر ہیں. تیمور اکرم بلوچ یہ بھی، اور سید عنایت علی شاہ سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے میرپور خاص کے بڑے زمیندار ہیں. لیکن انہیں کتابوں کا شوق ہے، اس لیے ہمارا ان سے رابطہ ہے. ان کے بڑے بھائی ہیں سید خادم علی شاہ، وہ بھی ہماری کتابیں اور ویسے بھی کتابوں کے لیے بہت ہمیشہ رہتے ہیں. جی سر بات ہو رہی تھی کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مشرقی پاکستان جو 1408 صفحات کی ایک تحقیق کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب جس کسی میں جو مٹیریل ہے وہ کسی کتاب میں، کسی میگزین میں نہیں ملتا جو اس کتاب میں موجود ہے. اس کی انہوں نے گورنمنٹ آف امریکہ نے
ایک رپورٹ بنائی، وہ رپورٹ بنتے بنتے وائٹ ہاؤس تک گئی. میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں وہ ہمارے یہ حکمران بھی منگائیں کہ دنیا آج کیا سوچ رہی ہے، کہاں ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. شگفتہ شفیق بہت اچھی غزل کی شاعرہ ہیں، اچھا وہ بھی ماشاء اللہ. ہیں. اکرام الحق سرشار صاحب کہہ رہے ہیں علامہ عاصم، محمود شام، الطاف قریشی، آپ سب عظیم لوگ ہیں، آپ کے لیے ڈھیروں اکان صاحب نے داد و کیسے- تحسین. جی جی. تو اور ایک سے یہ اور بھی جی جی شگفتہ شفیق تو بہت وہ خوب کے واؤ کو اتنا کھینچ رہی ہیں. سلمان صدیقی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں کراچی کے، اور مشاعروں کی نظامت بہت بہتر کرتے ہیں، تو یہ بھی اس وقت شریک محفل ہو چکے ہیں. جی علامہ صاحب. جی جی. تو اسی طرح کی جس طرح ہم نے روبرو کتاب ایک شائع کی، اس عہد کے بڑے لوگ تھے. اب ہم اس عہد کا جب اس عہد سے یہ مقابلہ کراتے ہیں تو ہمیں بالکل جس طرح چونٹیاں نظر آتی ہیں وہ لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ نئی نسل خصوصاً اور اساتذہ کرام، کیونکہ اساتذہ کرام کتابیں والدین دانشور پڑھیں گے تو آگے آنے والی نسل کو وہ بتا سکیں. طیب احمد صاحب ہیں صدر لاہور پاکستان جاگو تحریک، ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا مشرقی پاکستان میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. نعیم طاہر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں کراچی کے، وہ بھی جی ہمارے جی. ساتھ. ٹوٹا وتارا پاکستان کی تقریباً یونیورسٹیوں میں موجود ہے، لائبریری میں موجود ہے. اگر کسی کو نہ ملے تو بک سیلروں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر طالب علم، اساتذہ، والدین کو پڑھنا چاہیے. یہ اکان صاحب نے بڑی ارکریزی سے اس کو کمپائل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی اشرے لگے ہیں اس کو لکھتے لکھتے، اور ایک دم ہمکاری کو جب یہ تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. اور اکان صاحب نے جو کہ یہ ٹوٹا اتارا مشرقی پاکستان کافر دل کے چلے، اور میں نے آئین بنتے دیکھا، یہ بڑی اہم کتاب ہے، خصوصاً برِ صغیر کی تقسیم میں نے پاکستان بنتے کیسے دیکھا، کیا کیا مشکلات آئیں. تو یہ بھی یعنی ہر طالب علم کو خصوصاً اساتذہ کرام کو. رانا شاہد ہیں یہ بورے والا سے بہت مختلف، لیکن ہمارے بھی ہمارے ماہنامہ اطراف کے لیے بھی مستقل لکھتے ہیں. لئیک شہرت حسین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، ایسی نامور شخصیات سے ملاقات ماشاء اللہ. اور محب الوطن پاکستانیوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے احساسات قابل تحسین ہیں. ماشاء اللہ. ہمارے یہ نازیہ آصف گجرات سے بہت اچھا لکھتی ہیں، اور وہ بھی خواتین کی زندگی بھی کرتی دیکھیے اپنا وقت نکال کے لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جنید فاروق جھنگ صدر سے، ماشاء اللہ. یہ بہت بڑا نام ہے. میرے والد محترم پروفیسر گوہر صدیقی اچھا اچھا اچھا. مرحوم الطاف حسن قریشی محترم کے اچھے دوست رہے کسی دور. گوہر صدیقی صاحب بہت یہ جماعت بہت سرگرم تھے. واقعی دفعہ گیا بھی ان سے بھی. ہاں خالد بن آزاد یہ ہیں آزاد بن حیدر کے بیٹ، اچھا اچھا. تو یہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ اس بڑا میں انہوں نے کام کیا جی اپنی. ہاں وہ قائد اعظم پر مشرقی مسلم لیگ پر. جی مسلم لیگ. طیب علی صاحب سلام کہہ رہے ہیں. خالد بن آزاد کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی میٹنگ اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. رانا شاہد بھی کہہ رہے ہیں اچھی گفتگو ہے ماشاء اللہ. ہاں. تو سر وہ بات ہو رہی تھی نا کتب کے حوالے سے، تو ابھی ہم نے آغا شورش کشمیری کی کتب کا سلسلہ شروع کیا. تو ابھی کون کون سی کتابیں آپ چھاپ چکے ہیں شورش آغا صاحب کی؟ ہاں آغا شورش کشمیری صاحب سے ہم نے موت سے واپسی ان کی شائع کی. اس کے بعد ایک طویل انٹرویو ہے، خاکہ بھی ہے انور عارف صاحب کا، وہ 2 دفعہ پہلے چھپی، 30واں ایڈیشن یہ ہے. آج اس کا اخبار جہاں میں بھی اس کا تبصرہ آیا ہوا ہے اکان صاحب. اور 2 دن پہلے رو مندر طیب احمد صاحب کہہ رہے ہیں اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ میں ٹوٹا ہوا تارا منگوا سکوں. 030515101 عبدالستار آسم، کلم فاؤنڈیشن، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ، پاکستان. چلیے طیب صاحب نوٹ کر لیا آپ نے؟ میں ریپیٹ دوبارہ کرتا ہوں 030515101. پہلے کچھ غلط بتا گئے آپ. 030515101.
515101. نہیں اس کو آپ 3000 کے بجائے 0300 پھر 0 کہیں، پھر وہ صحیح. جی بالکل ٹھیک جناب شام صاحب فرما رہے ہیں. جی جی اچھا وہ بات ہو رہی تھی کہ آغا شورش کاشمیری صاحب نے اس بازار میں بھی شائع کی ہے. وہ کمپوز ہو چکی ہے، اس کے 2 پروف ہو چکے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جو پچھلے لوگوں نے پرنٹ کی اس میں اغلاط کا ڈھیر تھا تو وہ اس کو پاک کر دیا جائے. طریقے خط مربوط آغا صاحب کی ساری کتابیں کمپوز ہو چکی ہیں مختلف ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ. بلکہ ہم نے یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا آغا صاحب کو یہ سارا. اگر آپ ہم نے یہ بھی ایک کام کیا کہ آغا صاحب کی زندگی میں جو نمبر شائع ہوا تھا ایک طویل شورش نمبر، اس کو بھی کمپوز کرا لیا ہے. پروف ریڈنگ ہو رہی ہے. تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ قلمی چہرے، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کے خاکے پڑھے، لیکن آغا صاحب نے جو 2 خاکے لکھے ہیں بانی پاکستان کے اور علامہ اقبال کے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی نثر اچھی، اتنے جملے میں نے کسی میں کہیں پڑھے نہیں. وہ بھی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے اور اس کا ٹائٹل بن چکا ہے. اکرام الحق سرسار صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ کی گفتگو سن رہے ہیں ماشاءاللہ، عمدہ بات چیت، آپ سبھی درخشاں ستارے ہیں، اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے. اور یہ دیکھیے اکرام اللہ چنگوانی، یہ سرائے وسیق سے بھی، سرائے کی وسیب سے بھی لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایک کتاب یعنی لائیں گے، پھر اس کو پھیر بھی جائے گی. یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک ہماری آخری سانس ہے. تو میں میں بھی یہ لوگ بھی مشورہ دے رہے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا کہ جہاں یہ کچھ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو زیادہ ضخامت کی کتابیں ہوں نوجوانوں کے لیے اس کا ایک خلاصہ آپ کریں. ہم نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ ایک سمری جو ہے وہ زیادہ 100 پیج سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ طلباء طالبات میں اساتذہ کرام میں یہ پھیل جائے. اور اس میں اکان صاحب چونکہ تشریف فرما ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ قریشی صاحب کی جو کتابیں ضخیم ہیں ان کی سمری جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ وہ لائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اکان صاحب بھی یعنی خصوصاً انہوں نے جو مشرقی پاکستان پہ کام کیا اور جو انٹرویو پہ کام کر رہے ہیں جناب الطاف قریشی صاحب کا، یہ 5 والیوم پہ سر آ رہی، یعنی والیوم 1 2 3 4 مختلف ناموں سے. اس کے حوالے سے قارئین کو بریف کریں پلیز جناب. یہ فیاض الرحمان صاحب یہ دمام میں ہوتے ہیں سعودی عرب، بہت پڑھنے لکھنے کتابوں کے شوقین، اور کتاب میلے کے لیے خصوصاً آتے ہیں کراچی، اور عالمی مشاعرے کے لیے بھی آتے ہیں. اچھا محمد دل پذیر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. ہاشم اعظم یہ لندن سے، انہوں نے ہماری ساری کتابیں منگوائی ہیں. شگفتہ شفیق کہہ رہی ہیں علامہ صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. طیب احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی شکریہ، میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے. عبدالستار عاصم صاحب کو بھی سلام، یہ یہیں لاہور سے ہی ہیں، یہ آپ سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ. تو اکان صاحب کی بھی ذرا 1-2 منٹ نا، ان کی تو خواہش نہیں لیکن ہماری خواہش ہے کہ وہ پیش ہے. جی میرے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں گزشتہ چند برسوں سے اپنے دادا، اپنے عظیم دادا، اپنے شفیق دادا الطاف حسن قریشی صاحب کی کتابیں انہی کی زیر نگرانی ماشاءاللہ اور انہی کی زیر ہدایت جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہوں. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جو ہے ملاقاتیں کیا کیا، جنگ ستمبر کی یادیں، اور پھر ٹوٹا ہوا تارا مشرقی پاکستان، اور میں نے آئین بنتے دیکھا، یہ جو ہیں وہ شائع ہو کر آپ تک پہنچ چکی ہیں. اور اب الحمدللہ قریشی صاحب نے جو 1960 سے لے کر 2000 تک، سن 2005 تک جو انٹرویوز تھے جو اردو ڈائز میں شائع ہوتے رہے ہیں، وہ 5 جلدوں میں جو ہیں وہ انشاءاللہ دانش گفتگو کے نام سے، اور آتش آرزو، تابش نمو اور کاوش جستجو، اور 5ویں جو کتاب ہوگی وہ انتخاب ہوگا. دوبارہ نام لے دیجیے. کاوش جستجو، کاوش جستجو، تابش نمو، تابش نمو، آتش آرزو، آتش آرزو اور کاوش جستجو. کاوش جستجو.
یہ جو ہے ان میں تقریباً 120 انٹرویوز ہیں، ماشاء اللہ. اور جو 5ویں کتاب ہوگی وہ ان میں سے انتخاب ہوگا حواشی کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ القلم فاؤنڈیشن کے ہمارے علامہ عبدالستار ہاشم صاحب ہیں، انہوں نے ان کو شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا. کہ شجاعت حمیدی صاحب بھی ہیں بہت ان شکریہ. پر. وعلیکم السلام. رانا شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کتابوں کی ترویج و ترقی کے لیے علامہ صاحب کی کوششیں قابل ستائش ہیں. بہت شکریہ. طیب احمد صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے بک فیئر پر قلم فاؤنڈیشن میرا چکر لگا اور کتابیں بھی خریدیں. ماشاءاللہ. بے شک. سعدیہ سیما، ان کی بڑی اچھی کتاب امی امی. جو ہے اٹلانٹس نے ہمارے کہنے پہ شائع کی تھی، تو وہ جو ہجرت کر کے آئی ہیں ان کے ساتھ جو المیے گزرے، یہ اس کا انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے کہ کیا کیا. میں اس کا دیباچہ لکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھی یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، جتنے لوگ آئے وہاں سے کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بچے پالے اور پھر ایک مقام بنایا. تو یہ اکرام صاحب وہ بات کر رہے ہیں نا رسم جی. تو یہ 5 جلدیں جو ہے انشاءاللہ یہ پوری کلیات ہیں انٹرویوز کی. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 4-5 مہینوں تک جو ہے یہ ساری شائع ہو جائیں گی، اور آپ جو ہے یہ القلم فاؤنڈیشن سے یہ منگوا سکیں گے. اب یہ دیکھیے خوش قسمتی ہے الطاف حسن قریشی صاحب کی کہ آپ جیسا پوتا انہیں مل بلکہ میری خوش قسمتی ہے، یہ سارا فیض انہی کا ہے، یہ ساری انہی کی دین ہے، سارا انہی کا. یہ میں ان کا شاگرد ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہی تھا. جیو ٹی وی میں بھی آیا تھا. تو جو بھی میری تربیت کی ہے، جو بھی میں نے نثر تھوڑی بہت لکھنا سیکھی ہے، جو پڑھنا سیکھا ہے، وہ ساری لطافتیں نزاکتیں وہ ساری کچھ جو ہے مجھے اپنے دادا جی سے ورثے میں ملی، ان کے پیروں میں بیٹھ کے سارا کچھ. بہت شکریہ. محمد علی محمدی صاحب کہہ رہے ہیں الطاف حسن صاحب کو سلام، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آج نصف صدی سے بھی زیادہ پرانی یادوں کا دریچہ کھول دیا. یہ میں جو سوشل میڈیا ہے اس کے یہ بہت بڑا کردار ہے. آپ اس کو طنز کریں نہ کریں، لیکن یہ اگر آپ آپس میں رابطے کے لیے اس کو کریں، اور جو بھی آپ کے آج تک مشن رہا ہے زندگی کا، اس پہ آپ کو بہت اچھے لوگ اس میں مل جاتے ہیں. حکیم محمد الیاس خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ کہ اس سے میں ایک پورا فائدہ ہوا ہے کہ کتنے لوگوں سے رابطہ ہو گیا. ظفر صاحب، سید ظفر صاحب جی، سید ظفر صاحب آگے ہیں، اور یہ جی بہت اچھے کمپوزر ہیں. 30 سال سے ہیں، اور جو کوئی نہیں پڑھ سکتا جی زرینہ رفیق کار ہیں یہ ماشاء اللہ. دادا جی کے. جی جی ظفر صاحب ادھر ذرا کیمرہ سر ان کی طرف سے بھی. جی جی تو کب سے ہیں آپ 30 سال آپ کے ساتھ؟ 30 سال، 20-25 سال ہو گئے. 3 دہائیاں 3 دہائیاں ہو گئی. ہاں جی. ظفر صاحب شام صاحب آئے ہوئے ہیں. ہاں جی. اچھا اچھا. یہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. محمد عبداللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سیما رضا یہ کراچی ریڈیو پاکستان میں. اور ہاشم اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے. واہ، یہ والی بات سر. رانا شاہد بورے والا وہ کہتے ہیں الطاف صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اردو ڈائجسٹ سے 2001 کا تعلق ہے، گویا کہ 25 سال ہو گئے. بات لگتی ہے ماشاء اللہ. تب میرا خیال ہے ہم اس کو جی اختتام تک کریں. الطاف صاحب کو بھی ہم نے بہت شام صاحب کی اتنی پیاری گفتگو ہے. نہیں وہ تو یہ کہ لوگ بھی آ رہے ہیں امریکہ آسٹریلیا وغیرہ، لیکن بہرحال مطلب ان کو بھی ہم زیادہ زحمت نہیں دے سکتے. بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. ابھی ایک اعلان کریں کہ یہ جو ابھی انٹرویو آ رہے ہیں نا جی الطاف صاحب کے 5 والیم پہ، اس کا انتظار بھی کریں گے. ہاں نہیں وہ سبھی یہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، تو وہ ساری کتابوں میں انہیں دلچسپی ہے. اب آپ پر
پبلشر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سب کی جو ہے جستجو تجسس دور کر پائیں گے کہ نہیں. انشاءاللہ. زاہد ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں اس محفل میں تشریف فرما سبھی حضرات ہمارے لیے اہم ہیں، مگر الطاف حسن قریشی صاحب کی زیارت کر کے دل کو بہت سکون ملا. واہ. محمود صاحب بہت شکریہ. اور طیب احمد صاحب کہہ رہے ہیں میں خصوصی طور پر آپ کے میزبان کی صحت اور زندگی میں برکت کے لیے دعا گو ہوں. ماشاءاللہ. شہباز احمد ہمارے یہ نہیں، شہباز محمد یہ دوسرے ہیں. بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کتابوں کے محسن عاصم صاحب کہہ رہے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی شائع کردہ کتب کی نئی اشاعت کے بارے کوئی منصوبہ بندی یا سلسلہ چلائیں. آپ اپنا رابطہ اور ایڈریس مجھے بھیجیے اور میرا نمبر ہے 0300 0515101. مجھ سے بھی رابطہ کریں تاکہ اس کی کوئی نقشہ کروٹ ہم بناتے ہیں اور کتاب بالکل آنی چاہیے. کئی اس کے روپ ہیں. اکرام الحق سرشار صاحب کہہ رہے ہیں شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کلیات بھی شائع ہونی چاہیے. وہ اپنی ذات میں انسائکلوپیڈیا تھے، ان کی کتب اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جانی چاہیے. حکومت وقت ان کی زندگی خطابت لازمی اداروں کے ہونی چاہیے. شورش جیسی شخصیات کم ہی پیدا ہوتی ہیں. سحر محمود یہ ملتان میں ہوتی ہیں، مدرس ہیں. ہمارے اطراف کے مضمون نویسی کے مقابلوں میں یہ اول پوزیشن حاصل کر چکی ہیں. وہ بھی آصف مزاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں ہر عمر کے، ہر مکتب فکر کے اور پوری دنیا سے لوگ اس میں ایک تجسس ہے لوگوں میں. ان کو اگر آپ کچھ ظفر صاحب سے بھی ذرا پوچھیں جی، اردو ڈائجسٹ میں تقریباً 30 سال جی 25 سال سے بتائیے اتنی طویل رفاقت ہے آپ کی، کیسے پہلے تو ان کی تحریر کے بارے میں بتائیں کہ پڑھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے. شروع میں تو مجھے مشکل پیش آتی ہے تحریر کچھ دیر، پھر یہ سمجھاتے رہے کہ نہیں میرا یہ طرز تحریر یہ ہے، اس طرح چلیں. اور یہ الفاظ مطلب کی بجائے جو ہے اسپیشلی جو کے بجائے جو لکھتے تھے، میں کی بجائے لکھتا تھا شروع میں. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں میں کے بجائے لکھتا ہوں، آپ کیوں کی بجائے لکھ دیتے ہیں، تو اس کو کے بجائے کریں. تو پڑھ لیتے ہیں صحیح جو لکھا ہوتا ہے سر نے؟ ہاں شروع میں تو تھوڑا مسئلہ آتا رہا، تو سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں اسی طرح. چند دن بعد مہینے 2-4 مہینے میں رواں ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ شکر اللہ کا. اب کہیں کو لفظ رہ جاتا ہے، پھر میں سے آ کے پوچھ لیتا ہوں کہ کتاب میں لفظ کون سا رہ گیا. میں ایک پروگرام الطاف صاحب میں کرنا چاہ رہا ہوں جی کیونکہ سب کے ہی تحریر کے دیکھے ہیں. احمد ندیم قاسمی، جی ان کا جمیل الدین علی جی جی اور فیض صاحب. اس پہ ایک میں کچھ چیزیں ان کی جمع کر کے ہیں، کچھ خطوط ان کے اس پہ کہ بھی کس طرح سے ان کا لکھنے کے انداز کیا کیا تھے. عاصم مزاری کہہ رہے ہیں سر جینڈر اسٹڈیز کے کچھ کالم ایڈ کیجئے. یہ حیدرآباد سندھ سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. فرخند یوسف زئی یہ پہلے ہمارے اطراف کے تھے نمائندے، جرنلسٹ ہیں، ینگ، ابھی وہیں پشاور میں کام کر رہے ہیں. شہزاد سلطانی جی 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 ہمارے جی سفیر کتاب جی جی وہ بھی آ گئے. ماشاء اللہ. اچھا محمد مہدی جو خارجہ پالیسی پہ لکھتے ہیں، جی 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 یہ جی جی نواز صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے خاص وہ ہیں، یہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اعظم منہاس آ گئے ہیں. ڈاکٹر سہیل یوسف، زاہد حسین ینگ جرنلسٹ ہیں، یہ ابھی کراچی کے اگر آج کل ہیں، یہ وہاں ہیں اسلام آباد میں. اچھا شکیل احمد ہاشمی صاحب آج کل یہ چائنا گئے ہوئے ہیں، وہاں سے بہت اچھی یہ بھیج رہے ہیں. اعظم مناز صاحب بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ظفر صاحب سے. ظفر سید صاحب. سید سلطان حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید مہر انہوں نے سندھ پبلک لائبریری اپنے طور پہ وہاں کراچی میں قائم کی ہے. کئی اخباروں کے یہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے بھی آداب کہہ دیجیے. سلام پیش کر رہے ہیں. جی جی ظفر صاحب. جی 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 بہت عزیز بندے ہیں جی، ہمیشہ انہوں نے بڑے پیار میں مجھے سمجھایا سارا کچھ.
इस तरह चल रहा है सिलसिला काफी देर से। 2 शे गुजर गए हैं, माशाल्लाह। 21 साल होने को है इनके साथ मेरा साथ है। तो कभी जाने को जी नहीं चाहा आप तंग आके या कुछ? नहीं वो जाते सर आ जाते मुझे उर्दू डाइजेस्ट में भी अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, करता हूँ, माशा। वहाँ भी कर रहा हूँ। मुश्ताक सिद्दीकी साहब ये मशरक़ी पाकिस्तान से आए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं रेडियो के, आपसे मुलाकात भी हुई होगी इनकी। ये अमेरिकन एम्बेसी में रहे कई साल, ये मीडिया में। तो इनकी भी यादें हमने काफ़ी शाये की हैं मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में, आखिर दम तक क्या क्या 16 दिसंबर को हुआ था। देखिए जब्बार मिर्ज़ा साहब भी अच्छा, आ वाह गए वाह, हैं। कमाल है जी। मिर्जा साहब क्या और हाल है ये आपका? जब्बार मिर्ज़ा रानी लिखते हैं ये अपनी माशाल्लाह, वाइफ बस के इसको- याद हाँ, करके। हाँ। जी 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 जी। हाँ। सर तो क्या हाल है देखें- आपका? कल आप आए और तूफान की तरह आए, बारिश की तरह चले गए। चलिए, सलीम शहजाद साहब ये वहाँ से आए थे जो जी जी जी। रहीम यार खान से। हम्म। बिनते इजहार, ये इजहार हैदी साहब उनकी साहबजादी है, बहुत काम कर रही हैं। माशाल्लाह। देखिए शहरयार जलीस, इब्राहिम जलीस के जी, साहबजादे। जी जी। अच्छा वो माशा, ये भी बड़ा काम कर रहे हैं। जब्बार मिर्ज़ा कह रहे हैं आपने लाहौर को भी कराची बना लिया, वाह बहुत खूब। चलिए, ये सब है सोशल मीडिया की बदौलत हो रहा है। ऐसे ही सर एक छोटा मोहम्मद सा अशफाक साहब जद्दा में हैं, अच्छा। इनकी अभी जी, जी, किताब जी। आई थी यारान नुक्ता दां के लिए। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। ये अशफाक साहब बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की फैक्ट्री में हैं आला ओहदे पर वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये इन्हें दिखा दूं ना लाके, इधर भी सर, ये देख लें। इधर भी। ये अशफाक साहब देखिए, ये नवाज शरीफ साहब ने इनको बुके भिजवाया है। ये शबाज शरीफ दे जी जी। ये सिर्फ बुके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गेट वेल सून। आपके होते हुए किसकी? मोहम्मद असगर खान भी कराची में बहुत अच्छे अफसाना निगार, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहे। माशाल्लाह। और इकरामुल हक सरशार जब्बार मिर्ज़ा बड़ी कमाल शख्सियत है, उनकी खिदमत में भी सलाम बड़ी चीज़ है पेश जी। कर दें। चलिए, बस अब मेरा ख्याल है अच्छा सर, उम्मे एक ऐलान- हबीबा जी जी। ये कराची से। सर एक ऐलान करना छोटा सा आपके जी हवाले से। जी बताएं। ले पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मेर्सी जंडेर पाकिस्तान जी। में मौजूद है, और उनके रूह रवां मियां मसूद साहब हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उर्दू डाइजेस्ट जो पहली कापी जब निकली और आज तक, वो एक अलग गोशा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ हासिल भी उर्दू डाइजेस्ट की कापियाँ की, लेकिन वो कायरीन जिनके पास जो पढ़ चुके हैं और वो किसी और लोगों को देने की बजाय जिंदीर लाइब्रेरी मेर्सी में वो अगर वो भिजवा दें। और इसी तरह जनाब महबूब शाम साहब का अतराफ, और इससे पहले भी कंदील आपने मेयार, ये- अफ्तरोजा मेयार, मेयार, उनकी भी एक मानावा अलग- टोट बटोट। टोट बटोट, इनकी भी किसी के पास कापियाँ हों या फाइलें हों, या शाम साहब की कोई पुरानी किताबें जितनी भी हैं वो जंडेर लाइब्रेरी में बनाए। उन्होंने मेरे नाम भी एक गोशा बनाया है, तो जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के भी नाम एक गोशा बना रहे हैं, और एक जनाब महमूद शाम साहब के भी। तो दूसरी बात यह है कि जिनके घरों में फालतू किताबें जब पढ़ चुके हैं, तो 3.5 लाख के करीब उन्होंने किताबें जमा की हैं, और सिलसिला जी जारी है। और ये पाकिस्तान का डिजिटल भी कर लिया जी उन्होंने सारा। डिजिटल भी कर लिया है, और चट्टान की आधी से ज़्यादा उन्होंने फाइलें डिजिटल PDF में ई बुक्स में वो ला रहे तो हैं। कुरैशी साहब का जाना हुआ वह नहीं जंडीर लाइब्रेरी जंडीर कभी? लाइब्रेरी में इंशाल्लाह कुरैशी साहब की तबीयत ठीक हो तो इंशाल्लाह हाँ हम नहीं, जरूर बहुत जाएंगे। हमारा भी इरादा है जी जी। कि बहुत ही लेकिन आप जब उसकी जाएं, तारीफ भी हाँ, सुनी है। जब आप जाएं तो वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमें इतला दें, हम भी पहुंचेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, वो दिल नहीं करता कि हम ना फिर वापस जाएं। जब्बार मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं हमारे बचपन के दोस्त जी जी। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये बचपन के कैसे आ गए? ये बचपन के नहीं, अभी तो इनकी उम्र इनकी मेरा 100 परवेज जमाली साहब, ये भी बहुत अच्छे राइटर शायर, कराची से भी हैं हमारे साथ। हमजद बाबर, ये पेशावर से
بہت اچھا لکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ہیں ہمارے۔ طیب احمد صاحب دیکھیے مستقل ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شام صاحب، الطاف صاحب اور عاصم صاحب زندہ آباد۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے الطاف صاحب کے لیے پھول آئے، اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے الطاف صاحب کی خدمات کا اعتراف حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے۔ جاوید مہر